कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों, शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के साथ वो किया जो कोई सोच भी ना सकता था। बाप ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ना सिर्फ खुद की जान कुर्बान की बल्कि ख़ानदान के दीगर अफराद को भी बांग्लादेश की आज़ादी की खातिर कुर्बान करवा दिया। लेकिन इस जालिम हसीना ने तो एक लम्हे में ही सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, शेख हसीना का आईना घर दरअसल खौफ का गढ़ था, जहाँ हिरासत में रखे गए और रिहा किए जाने वाले लोग मुश्किल से ही इस बारे में बात करते थे। वहाँ उन पर क्या गुजरती थी वो ये बताने से भी लरस जाते थे। दोस्तों, आयरन लेडी के नाम से मशहूर बांग्लादेश की इस हसीना ने तो हर हद ही पार कर दी। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत को एक बार फिर भारत का गुलाम बनाने जा रही थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाते हैं सियासी कैदियों के लिए जहन्नुम समझे जाने वाले शेख हसीना का पुरइसरार आईना घर क्या था। जी हाँ दोस्तों, वही आईना घर जो दर हकीकत खौफ का गढ़ समझा जाता था। वहाँ हिरासत में रखे गए और रिहा किए जाने वाले लोग मुश्किल से ही इस बारे में बात करते थे कि वहाँ उन पर क्या गुजरी। साथ ही साथ आपको बताते हैं, अमेरिका और बरतानिया के इनकार के बाद हसीना वाजिद ने खलीजी ममालिक में सियासी पनाह लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक में शेख हसीना की जान को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। आपको बताते हैं, मजमूई तौर पर तकरीबन 20 बरस से जायद अरसा इक़्तिदार पर विराजमान रहने वाली इस जालिम हसीना के असासे कहाँ कहाँ मौजूद हैं और ये कितनी अमीर हैं। इस्तीफे वाले दिन शेख हसीना के साथ वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, मोदी कौन सा खून खराबा करवाने जा रहा था इस आयरन लेडी के जरिए। अगर बांग्लादेशी फौज ऐन वक्त पर इस जालिम हसीना का साथ ना छोड़ती तो ऐन मुमकिन था बांग्लादेश का इनकलाब खूनी इनकलाब में बदल जाता और भारत इस बांग्लादेश के भी दो टुकड़े करने में कामयाब हो जाता। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि क्या साबिक वजीर आजम खालिदा जिया इस पोजीशन में हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वो मुल्क की बाग दौड़ संभाल सकें। इसमें कोई शक नहीं कि बीएनपी इस वक्त सबसे मकबूल जमात है। अवामी लीग खत्म शुद्ध हो चुकी। इस वक्त सिर्फ दो ही जमातें बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मकबूल रह गई हैं, एक जमात इस्लामी और दूसरा बीएनपी। अवामी लीग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। बांग्लादेश की अवाम चुन चुन कर अवामी लीग के रहनुमाओं का कत्ल कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक 20 के करीब अवामी लीग के सियासी रहनुमा कत्ल किए जा चुके हैं, जिनकी लाशें मिल गई हैं। दोस्तों, शेख हसीना के ज़ेरे साया एक ऐसी पुरइसरार जेल बनाई गई थी जिसे बाद में आईना घर का नाम दिया गया। इत्तलात के मुताबिक आईना घर के अलावा 23 दीगर खुफिया हिरासती मराकज़ भी हैं, जिनमें से कुछ ढाका में भी हैं। इन पुरइसरार जगहों में से एक ढाका छावनी है, जिसे आईना घर का नाम दिया गया था। इस आईना घर को मुबैना तौर पर बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस फोर्सेस इंटेलिजेंस मतलब DGFI चलाता है। ख्याल किया जाता है कि यहाँ सिर्फ सियासी कैदी ही मौजूद नहीं बल्कि इस आईना घर का इस्तेमाल शिद्दत पसंदों को भी हिरासत में रखने के लिए किया जाता था। इस सेल में कैद एक कैदी ने इस आईना घर से मुतालिक कौन से तहलका खेज इंकशाफात किए, इन कैदियों और सियासी कैदियों के साथ इस सुरंगनुमा आईना घर में क्या कुछ होता था, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वक्त मोदी की कोशिश है कि वो दोबारा बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत बनवाएं जो प्रो इंडिया हो, लेकिन शायद अब ये मोदी और भारत के लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जितनी नफरत इस वक्त भारत के खिलाफ बांग्लादेश में है वो पहले कभी ना थी। भारत के 15 से ज्यादा मंदिरों को आग लगाई जा चुकी है। बांग्लादेश की फौज और दूसरे इदारे इस वक्त खुद सहमे हुए हैं। इस अवामी ताकत के सामने सबने सर झुका लिया है और मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए हर उस मुल्क में जहां अवाम के हकूक उनसे छीन लिए जाते हैं, जहां 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है। खैर दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि शेख हसीना का बांग्लादेश की फौज ने साथ क्यों ना दिया और शेख हसीना को कैसे अंदाजा हुआ कि फौज इनके साथ नहीं रही। दोस्तों, आखिरी रोज हसीना वाजिद ने अपने करीबी दोस्तों की बैठक वजीर आजम हाउस में इकट्ठी की थी, जहां हसीना वाजिद ने उनके साथ 2 प्लान शेयर किए थे। पहला ये था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका होता है तो इसको ताकत के जोर से रोका जाएगा और अगर ये प्लान फेल हुआ तो फिर हसीना वाजिद इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ जाएंगी।
در حقیقت حسینہ واجد کا پہلا پلان ہی اس وقت ناکام ہوا جب وزیر اعظم ہاؤس کے آفیشلز نے بنگلہ دیش کے ہائی آفیشلز مطلب فوج کے ساتھ رابطہ کیا تو وہاں سے صاف انکار ملا۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو فوج نے ہی شیخ حسینہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہائی کمانڈ نے نہ صرف شیخ حسینہ کو ڈرایا دھمکایا بلکہ یہ کہہ کر اسے اقتدار چھوڑنے کے لیے کہہ دیا کہ اگر وزیر اعظم شیخ حسینہ نے زیادہ دیر کی تو عین ممکن ہے عوام وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے گی، جس کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بھارت بنگلہ دیش میں مذہبی شرپسندی کو ہوا دے رہا تھا جو سب سے خطرناک چال تھی۔ بنگلہ دیشی عوام اس سے خبردار تھے۔ طلبہ یونین کے لیڈرز نے باقاعدہ احتجاج کے دوران اعلانات کیے کہ کسی بھی قسم کی اقلیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی عوام نے خود مذہبی عبادت گاہوں کی پہرے داری کی جو سب سے اچھی بات تھی۔ بنگلہ دیش کی عوام نے اپنی صفوں میں موجود بھارتی ایجنٹوں کو بے نقاب کیا جو بنگلہ دیشی فوج کی وردی پہنے وہاں موجود تھے، جو انتشار پھیلانا چاہتے تھے۔ لیکن بھلا کرے بنگلہ دیش کی عوام کا جو انہوں نے ان تمام سازشوں کو چکنا چور کر دیا، کیونکہ ان کا فوکس صرف اور صرف ظالم حسینہ کو راستے سے ہٹانا تھا اور انہوں نے وہ کر دکھایا۔ دوستو مودی کا ٹارگٹ ہے کہ جس ملک کی عوام نے ہمارے مندروں کو جلایا اب وہاں کے عوام کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے انٹیلیجنس چیف نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ غیر ملکی عناصر ہمارے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، عوام ان سے ہوشیار رہیں۔ در حقیقت بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ مودی سرکار کی طرف ہے۔ حسینہ واجد کے فرار کے بعد مودی کا بنگلہ دیشی آرمی چیف سے فون کر کے حسینہ واجد کے لیے حمایت ہمدردی طلب کرنا واضح ہے کہ مودی کسی صورت بھی اس جماعت کو زندہ دفن نہیں ہونے دے گی جس پر 10 سال مودی اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے پیسہ لگایا۔ کہا جاتا ہے اس پرامن احتجاج کو مودی کے گنڈوں را کے ایجنٹوں نے پرتشدد احتجاج میں اس وقت تبدیل کروایا جب را کے ایجنٹوں نے بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے سروں میں گولیاں ماری۔ اچھی بات تو یہ تھی شیخ حسینہ کے استعفے سے قبل ہونے والے فوج کے اعلیٰ افسران کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ فوجی اہلکار کرفیو کے نفاذ کے لیے عام شہریوں پر کسی صورت گولی نہیں چلائیں گے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو پھر یہ 400 سے زائد افراد کو کس نے مارا؟ یہ وہی شیخ حسینہ کے گنڈے، پولیس اہلکار اور بھارتی ایجنٹ تھے جو شیخ حسینہ کو طاقت کے بل بوتے پر بچانا چاہتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ عوام نے ری ایکشن میں سرکاری املاک پر اس طرح حملہ نہیں کیا کہ انہیں آگ لگا دیتے، پیٹرول بم پھینک دیتے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ کو برطانیہ امریکہ میں سیاسی پناہ نہیں مل رہی۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق بھارت میں بھی شیخ حسینہ کو مشروط عارضی ٹھکانہ ملا ہوا ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ انتہائی مختصر نوٹس پر انہوں نے فی الحال بھارت آنے کی درخواست شیخ حسینہ کی قبول کی تھی، جس کے بعد مودی سرکار نے یہ کہہ کر شیخ حسینہ کو بھارت آنے کی اجازت دی کہ وہ کم سے کم وقت میں بھارت سے چلی جائیں گی، کیونکہ بھارت انہیں مستقل اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب حسینہ واجد کے لیے لازمی ہے کہ فوری طور پر بھارت سے چلی جائیں۔ دوسری طرف نو منتخب بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس کا کہنا تھا کہ بھارت کے غلط لوگوں سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کیجیے۔ دوستو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر برطانیہ امریکہ میں سیاسی پلان لینے میں ناکامی کے بعد اب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پناہ لینے پر غور کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے اور بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد 48 گھنٹے بعد بھی سیاسی پناہ لینے کے لیے کسی بھی ملک جانے کا انتخاب نہیں کر سکیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ امریکہ میں شیخ حسینہ کے لیے دروازے بند ہونے کے بعد اب وہ دیگر متبادل راستے تلاش کر رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کے لیے کوششیں کی تھیں جو ناکام رہیں۔ اس کے بعد اب وہ UAE، سعودی عرب اور فن لینڈ میں پناہ لینے پر غور کر رہی ہیں۔ دوستو بھارت فرار ہونے سے قبل بنگلہ دیشی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے مجموعی طور پر تقریباً 20 برس سے زائد عرصہ اقتدار سنبھالا۔ اس دوران انہوں نے کتنی جائیدادیں بنائیں یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق
بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیبر رحمان کی صاحبزادی عوامی لیگ کی سربراہ 76 سالہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں مسلسل اور طویل عرصے تک حکومت کرنے والی منتخب خاتون سربراہ ہیں۔ ان کی جماعت حالیہ انتخابات میں 300 میں سے 288 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کی مجموعی دولت کافی ہے، جس کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خاتون میں ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً 32,90,000 سے زائد پاکستانی روپے ہے، جس کے مطابق ان کے ماہانہ تنخواہ 2,84,000 سے زائد پاکستانی روپے بنتی ہے۔ تاہم ان کی آمدنی کے ذرائع اس کی تنخواہ سے کئی زیادہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد 6 ایکڑ زرعی اراضی کی بھی مالک ہیں۔ وہ فش فارم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے پاس ایک مہنگی گاڑی بھی موجود ہے۔ مزید برآں شیخ حسینہ کی دولت میں ریئل اسٹیٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ بیرون ملک میں بھی کئی جائیدادوں کی مالک ہیں، جس میں بنگلہ دیش میں ان کے فیملی مینشن سمیت سنگاپور میں گھر، رہائشی پلاٹ اور ولاز شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق شیخ حسینہ کی مجموعی دولت تقریباً 14.5 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کے انکم ٹیکس ریٹرن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کل آمدنی 6 کروڑ 32 لاکھ روپے سے زائد پاکستانی روپے ہے، جبکہ سرمایہ کاری، فکس ڈپازٹ، سیونگ بانڈز اس کے علاوہ ہیں، جو ان کے اثاثوں کی مالیت میں اضافے کی بڑی وجہ ہیں۔ تو اس وقت شیخ حسینہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عوام جیت چکی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔